بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ قصہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ صبر، دعوت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا پیغام ہے۔ ایک نبی جو 9.5 سال تک اپنی قوم کو پکارتا رہا مگر لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قصہ جسے قرآن نے عبرت بنایا اور تاریخ نے خاموشی سے محفوظ کر لیا۔ آئیے دل کو حاضر کریں اور بات کو سمجھنے کی نیت کے ساتھ سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ قرآن مجید کے مطابق وہ انبیاء میں سے پہلے رسول ہیں جنہیں ایک پوری قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ نوح آیت 1 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی جن کے نام قرآن میں آئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح آیت 23 میں۔ یہ بت اصل میں نیک لوگ تھے، بعد میں شیطان نے لوگوں کو ان کی مورتیاں بنانے پر اکسایا اور آہستہ آہستہ عبادت شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ قرآن فرماتا ہے، تو وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے مگر 50 سال کم۔ سورہ العنکبوت آیت 14 میں۔ وہ دن رات چھپ کر اور علانیہ ہر طریقے سے سمجھاتے رہے، اللہ ایک ہے، شرک چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ تم پر بارش نازل کرے گا، رزق بڑھائے گا۔ مگر قوم کا حال یہ تھا کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں میں منہ چھپا لیتے، مذاق اڑاتے، پتھر مارتے۔ قوم کا انکار اور حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد جب صدیوں کی محنت کے باوجود صرف چند لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا۔ سورہ نوح آیت 5 میں۔ آخرکار اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، اب اس قوم میں ایمان نہیں آئے گا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، ایک ایسی خشکی پر جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ قوم ہنستی تھی، بوڑھا آدمی پاگل ہو گیا ہے، خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ مگر نوح علیہ السلام کہتے، آج تم ہنس رہے ہو، کل وقت بدلے گا۔ اللہ کا حکم آیا، آسمان سے موسلادھار بارش، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فرمایا گیا، ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور اپنے اہل ایمان کو بھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ نوح نے کہا، اللہ نے فرما دیا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ جب کفار سب غرق ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے۔ سورہ ہود آیت 44 میں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا پیغام حق پر ڈٹے رہنا، چاہے دنیا ساتھ نہ دے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دائی کے نہیں۔ رشتہ ایمان سے بنتا ہے، خون سے نہیں۔ اللہ کا وعدہ دیر سے ضرور آتا ہے مگر بہترین آتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر نجات اسی میں ہے۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کو تازہ کرنے والا مواد چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی کشتی میں
سوار رکھے اور دلوں کو گمراہی کے طوفان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔